رات کافی گزر چکی تھی، صبح ہونے والی تھی جب تیمور کی آنکھ کھلی۔ سکینہ اس کے شانے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ تیمور کو عجیب سا احساس ہوا۔ سکینہ کے چہرہ اس کے لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سکینہ کی سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں، وہ اس کے بے حد نزدیک تھی۔ تیمور نے بڑی نرمی سے سکینہ کو اپنے سے الگ کر کے لٹایا۔ تبھی اس کی نظر کالی زلفوں سے جھانکتے سکینہ کے چاند سے چہرے پر پڑی اور پلٹنا بھول گئی۔ ٹکٹکی باندھے سکینہ کو دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ کالے اسکرٹ میرون کرتی میں سکینہ کا وجود جگمگا رہا تھا۔ گھنی پلکیں سرخ سفید گالوں پر سایہ فگن تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، پر یہ لڑکی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے نفس کے گھوڑے پر قابو پایا۔ تیمور، یہ حسن و جمال تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری منکوہہ جیسی بھی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، تیمور نے اپنے دل کو سمجھایا۔ سکینہ اٹھو، مائی سکینہ، سکینہ میڈم اب اٹھ بھی جاؤ، ہمیں سفر پر نکلنا ہے، تیمور نے آواز لگائی۔ پر دن بھر کی تھکی ہاری سکینہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تھک ہار کر تیمور سکینہ پر جھکا، اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے جگہ نہیں لگا تھا جب اسے اپنی کن پٹی پر پستول کا دباؤ محسوس ہوا۔ مصر کے نواحی علاقے کا منظر تھا۔ میدانی علاقہ تھا اور ایک بڑی سی عمارت کے احاطے سے دھواں ہی دھواں اور آگ کے شعلے لپکتے دکھائی دے رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمارت میں بلند آواز سے دھماکے ہونے لگے اور اسی وقت 12ویں منزل سے سیاہ لباس میں ملبوس 6 فٹ سے نکلتا قد، ورزشی جسامت والا نقاب پوش بڑی مہارت سے باریک تار کے ذریعے عمارت سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ اس پوری عمارت کو ٹائم بم لگا چکا تھا۔ اس کے پاس صرف 5 منٹ تھے۔ 5 منٹ کے اندر اندر اس عمارت نے تباہ و برباد ہو جانا تھا۔ پوری بلڈنگ میں سیکیورٹی الارم بج رہے تھے، لوگوں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بڑے اطمینان سے تار کے ذریعے بلڈنگ سے باہر اتر چکا تھا۔ تار سے اترتے ہی اس نے تیزی سے اپنے چہرے پر سے نقاب اتارا، دستانوں سے ہاتھوں کو آزاد کیا، اپن جیکٹ اتار کر پلٹ کر پہنی اور ابھی چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ پوری بلڈنگ تباہ ہو گئی۔ اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ 50 سے زائد شرپسند عناصر مارے جا چکے تھے۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکان تھی، جیسے کوئی بچہ اپنا من پسند کھلونا پا کر خوش ہوتا ہے، اس طرح وہ بھی ان ملک دشمن عناصر کو نیست و نابود کر کے خوش تھا۔ اب اس کا رخ اپنے سیف ہاؤس کی جانب تھا۔ شہر سے ذرا دور موجود فارم ہاؤس، جو کہ حکومت پاکستان کا سیف ہاؤس تھا، وہ پہنچ چکا تھا۔ اندر سے ایک 25 سالہ سنہری بالوں، نیلی آنکھوں والی خوبصورت سی مصری لڑکی کانتا باہر نکلی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا ہیلو کہتا مسکراتا آگے بڑھا۔ ویلکم میجر، کامیابی مبارک ہو، وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولی۔ تھینکس کانتا ڈیئر، وہ شرارت سے اس کے سنہرے بالوں کو چھیڑتا اندر بڑھ گیا۔ کانتا نے بڑی حسرت سے اسے اندر جاتے دیکھا اور اپنے دل کو تھامتی ہوئی خود بھی اندر چلی گئی۔ اب وہ ٹرانسمیٹر پر اپنی رپورٹ اپنے باس کو دے رہا تھا۔ سر، ان کا پورا ٹریننگ ریکٹ تباہ کر دیا ہے، مشن کمپلیٹ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ گڈ میجر احمد، اب تمہارے لیے ایک نیا مشن ہے، شوڈ یو چوز ٹو ایکسیپٹ اٹ؟ یس سر، میجر احمد جوش سے بولا۔ میجر، اس وقت مشرقی وسطی کے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے کئی جوان ادھر مسلم فوج میں شامل ہیں۔ اسرائیلیوں کی کوشش جنگ چھیڑنے کی ہے تاکہ امن و امان کو ختم کیا جا سکے، اور ہم ان کی اس کوشش کو ناکام بنانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ تمہیں 3 دن کے اندر اندر عرب میں موجود مسلم افواج کے یونٹ کو جوائن کرنا ہے اور کرنل شاہد کو اس معاملے میں اسسٹ کرنا ہے۔ باس نے بات ختم کی۔ اوکے سر، مشن ایکسیپٹڈ، میں آج ہی روانہ ہو رہا ہوں، میجر نے سنجیدگی سے کہا۔ میجر احمد نے ٹرانسمیٹر بند کیا اور جلدی جلدی اپنا مختصر سا سامان ایک سپورٹس بیگ میں ڈالا۔ اب وہ کمپیوٹر پر مصر کے بارڈر کا نقشہ کھولے ہوئے تھا جب دروازہ نوک کر کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے کانتا اندر داخل ہوئی۔ میجر، تمہاری کافی؟ کانتا نے کپ اس کی جانب بڑھایا۔ تھینکس ڈیئر، احمد نے مسکرا کر کپ تھاما۔ وہ کمپیوٹر کو بغور دیکھتے ہوئے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میجر، تمہارا مشن مکمل ہو گیا ہے، مجھے پتہ ہے تمہیں آگے جانا ہے، پر کیا تم کچھ دن ٹھہر نہیں سکتے؟ وہ آس بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کانتا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہماری فیلڈ میں ایک جگہ پڑاؤ نہیں ڈالا جاتا، وہ اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں سے نظر چراتے ہوئے بولا۔ میجر، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو خود بخود دل میں نشو پاتا ہے، یہ سوچ سمجھ کر نہیں ہوتی، بس ہو جاتی ہے، جیسے مجھے تم سے ہو گئی ہے۔ کاش تمہیں بھی کبھی کسی سے محبت ہو، تبھی تم میرا درد سمجھو گے، وہ نم لہجے میں بولی۔ کانتا پلیز، احمد نے اپنی دیوانی کو ٹوکا۔ میجر، مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ میجر احمد ایک پاکستانی ایجنٹ تھا جو 6 ماہ سے مصر میں تعینات تھا۔ کانتا پہلے دن سے اس کے بیک اپ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ احمد کی وجاہت، شجاعت اور شرارتی انداز پر وہ اپنا دل ہار چکی تھی۔ وہ اسے اپنے جذبات سے بھی آگاہ کر چکی تھی، اور احمد اسراء کا مسافر بننے کو تیار نہیں تھا۔ کانتا،
احمد نے پاس آ کر اس کی کانچ سی نیلی شفاف آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ میں ایک نئی مشن پر روانہ ہو رہا ہوں، زندگی رہی تو واپس آ کر تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ چلو ہنسی خوشی مجھے رخصت کرو۔ احمد سنجیدگی سے بولا۔ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں؟ کانتا نے پوچھا۔ چلو مجھے بارڈر تک چھوڑ دو۔ احمد اس کے گال تھپتھپاتا آگے بڑھ گیا۔ کانتا احمد کو لے کر مصر کے بارڈر پر پہنچ چکی تھی۔ اب وہ دونوں رات ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک لمبا زمینی بارڈر تھا جو مصر کی سرزمین کو غزہ کی پٹی سے ملاتا تھا۔ کانتا، اندھیرا پھیل چکا ہے، اب مجھے جانا ہوگا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اللہ حافظ، احمد نے کہا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا کانتا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ میجر، تم دنیا میں کہیں بھی جاؤ، بس ایک بات یاد رکھنا، میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کروں گی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ایک لمحے کو احمد کو اپنا دل اس کی جانب کھینچا ہوا محسوس ہوا۔ کانتا کے جسم کی نرمی اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی، پر وہ شانے جھٹک کر بڑی نرمی سے کانتا کو خود سے جدا کرتا، سر کے اشارے سے خدا حافظ کرتا، بنا کچھ کہے سرحد کی جانب روانہ ہوا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، وہ مٹی میں رینگتا ہوا بارڈر کراس کر چکا تھا۔ اب اسے اردن کے راستے فوجی یونٹ تک پہنچنا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا جب اسے جگہ جگہ یہودی فوجی تلاشی لیتے ہوئے نظر آئے۔ وہ بچتا بچاتا ایک ویران اجڑی ہوئی کھنڈر نما بستی تک پہنچ چکا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس وقت اس بستی سے بہتر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس ویرانے میں اسے مکان نظر آیا جو کچھ بہتر حالت میں تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا۔ ابھی اسے 3 یا 4 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے کہ اس کی چھٹی حص نے کسی فرد کے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ چوکنا ہو کر کھڑا ہوا، جیب سے نائٹ گوگل نکال کر پہنی، سامنے ہی ایک یہودی فرش پر پڑی ہوئی لڑکی پر جھکا ہوا تھا۔ وہ لڑکی بمشکل 18 سال کی ہوگی، بہت معصوم اور خوبصورت، دیکھنے میں پاکستانی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ شاید بے ہوش تھی۔ اس یہودی نے اپنے دونوں ہاتھ اس بے ہوش لڑکی کے کاندھوں پر رکھے۔ اس سے پہلے وہ یہودی اس معصوم کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا، احمد نے تیزی سے اپنا پستول نکالا اور آگے بڑھ کر اس یہودی کی کن پٹی سے لگا دیا۔ تیمور سکینہ کو اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اپنی کن پٹی پر پستول کی ٹھنڈی نالی محسوس کر کے رک گیا۔ ہینڈز اپ، لڑکی کو چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ ورنہ بھیجا اڑا دوں گا، احمد گرایا۔ تیمور بڑے آرام سے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھاتا، سیدھا کھڑا ہوا اور کھڑے ہوتے ہی وہ برق رفتاری سے تیزی سے پلٹا اور ایک زوردار کک احمد کے پستول والے ہاتھ پر مار چکا تھا۔ چوکنا ہونے کے باوجود احمد تیمور کی کک کھا کر منہ کے بل گرا اور سپرنگ کی طرح اچھل کر سیدھا ہوا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ سامنے کھڑا یہودی اس پر حملہ کر چکا تھا۔ وہ دونوں گتھم گتھا تھے، دونوں ہی لڑائی میں ماہر تھے اور ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ایمن پوری رات جاگتی رہی تھی، بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی، وہ بھی نیند ہی میں تھی جب اس کے کانوں میں ایک اجنبی آواز سنائی دی، لڑکی کو چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ ورنہ بھیجا اڑا دوں گا۔ ایمل چونک گئی، شاید یہودی فوجی انہیں ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ پہنچے تھے۔ اس نے دھیرے سے آنکھوں کی جھری سے دیکھا تو ایگل کسی اجنبی سے گتھم گتھا نظر آیا۔ وہ بنا آواز کیے اٹھی، چاروں طرف دیکھا تو اسے اپنے سے ذرا دور ایک پستول پڑا نظر آیا۔ وہ بنا آواز گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی پستول تک پہنچی، بڑے آرام سے پستول اٹھا کر نشانہ باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایمل کے سامنے ایگل کسی آدمی سے بھیڑا ہوا تھا، دونوں ہی بہت ماہرانہ انداز میں لڑ رہے تھے۔ ایمل نے پستول سے اس آدمی کا نشانہ باندھ لیا تھا، اب صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس کے ہلنے سے گولی ایگل کو نہ لگ جائے۔ چند لمحے اس نے سوچا اور پھر پستول والے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر ہوائی فائر کر دیا۔ تیمور احمد سے لڑ رہا تھا، احمد تیمور کو قبضے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا اور تیمور احمد پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں کو ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے مد مقابل ماہر ٹرینڈ بندہ موجود ہے، ابھی وہ لڑ ہی رہے تھے جب اچانک ہوا میں فائر کی آواز گونجی۔ تیمور اور احمد دونوں اپنی اپنی جگہ ایک لمحے کو فریز سے ہو گئے جب ایمل نے آگے بڑھ کر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے احمد کو مخاطب کیا، اے تم اپنی جگہ فریز ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی، وہ تیکھے تیور لیے بولی۔ تیمور حیرت سے سکینہ کو ماہرانہ انداز سے پستول اٹھائے دیکھ رہا تھا، احمد بھی حیرت سے اس نازک سی لڑکی کو پستول تھامے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ 2 قدم آگے بڑھا، بیبی یہ کوئی ہیئر ڈرائر یا لپسٹک نہیں ہے، پستول ہے، کم آن گرل گیو دا گن ٹو می بیفور یو گیٹ ہرٹ، احمد اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولا۔ ایمل نے احمد کی بات سن کر اپنے کاندھے اچکائے اور اس کے پیروں کے پاس بڑے پتھر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ احمد اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گیا۔ تم تو بہت ہی خطرناک قسم کی لڑکی ہو، ایک تو میں تمہیں اس خبیث یہودی سے بچا رہا ہوں اور تم مجھ پر ہی گولی چلا رہی ہو، احمد اردو میں بولا۔ احمد کے منہ سے اردو سن کر ایمل اور تیمور دونوں چونک گئے تھے۔ کون ہو تم اور ادھر کیا کر رہے ہو؟ تیمور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ احمد بھی یہودی کو اتنی روانی کے ساتھ اردو بولتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔
अब कि इसने बगौर तैमूर को देखा तो इसे इसके चेहरे के ऊपर मेकअप का गुमान हुआ। वो 2 कदम आगे बढ़ा और तैमूर के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं अपनी शनाख्त ज़रूर करवाऊंगा, पहले तुम अपने उकाब होने का सबूत दो, अहमद संजीदगी से बोला। तैमूर इस अजनबी के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर चौंक गया। ये पाक इंटेलिजेंस का इंटरनेशनल कोड था जिसके ज़रिए बैरून ममालिक एजेंट एक दूसरे को पहचान सकते थे, जो इसे ट्रेनिंग में भी सिखाया गया था। तैमूर ने अहमद की आंखों में बगौर देखा। उकाब उकाब होता है, इसे पहचान की ज़रूरत नहीं, तैमूर ठहरे हुए लहजे में बोला। ईगल सर, ये आदमी आपको बातों में उलझा रहा है, मैंने इसे निशाने पर रखा हुआ है, आप जल्दी से इसके हाथ पैर बांध दीजिए। एमल ने अपनी दानिश में तैमूर को हिदायत दी। तैमूर पलट कर एमल के पास आया और बड़े आराम से इसके हाथ से पिस्तौल ले ली। मिस सकीना, तुम थोड़ी देर इधर ही रुको, हम अभी वापस आते हैं, अंडरस्टैंड? तैमूर ने इसकी आंखों में झांका। सकीना के इस्बात में सर हिलाते ही तैमूर ने अहमद को साथ आने का इशारा किया और वो दोनों इस घर से बाहर निकल आए। आपका ताल्लुक पाक इंटेलिजेंस से है, तो आप इधर क्या कर रहे हैं? मुझे तो आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तैमूर ने पूछा। मेरा नाम अहमद है, मेजर अहमद। दोस्त मुझे अहमद कहते हैं, मैं रात ही बॉर्डर पार करके आया हूँ, मुझे यूनिट में रिपोर्ट करनी है। तुम कौन हो, तुम्हारा मिशन क्या है? अहमद ने पूछा। मेरा कोड नेम ईगल है, मैं तरबियती अड्डों की तलाश में हूँ, इससे ज़्यादा बिना इजाज़त इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तैमूर ने अपना ढका छुपा तारुफ करवाया। और ये लड़की ये कौन है, क्या ये भी ISI या कोई अंडर कवर एजेंट है? अहमद ने पूछा। इससे पहले तैमूर कोई जवाब देता, दूर से ट्रकों के गुजरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लगता है दुश्मन आसपास ही है, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए, मुझे उर्दन के रास्ते यूनिट पहुंचना है। ईगल, तुम्हारा प्लान क्या है? क्यों ना हम एक दूसरे को कवर करके अपने अपने रास्ते पहुंच जाएं? अहमद ने तजवीज़ दी। मुझे यरूशलेम के पास पहाड़ियों में जाना है, लेकिन अब ये महफूज नहीं है, जगह जगह ये लोग तलाशी लेते फिर रहे हैं, लेकिन मुझे हर हाल में बैतुल मुक़द्दस के करीब वाक़ई बड़ी पहाड़ी तक पहुंचना है। तैमूर ने कहा। ठीक है, तो फिर हम साथ निकलते हैं, पहले तुम बड़ी पहाड़ी तक पहुंच जाओ, फिर तुम मुझे कवर करना, ताकि मैं भी वक़्त से उर्दन पहुंच जाऊं। मुझे 3 दिन के अंदर अंदर यूनिट रिपोर्ट करनी है और आज पहला दिन है, अहमद ने कहा। मेजर, अगर हम किसी तरह बड़ी पहाड़ी तक पहुंचने में कामयाब होते हैं तो मेरा जहाज़ वहां मौजूद है, मैं तुम्हें यूनिट तक आराम से छोड़ सकता हूं, तैमूर गोया हुआ। मेजर अहमद ने पास पड़ी लकड़ी की खुश्क डंडी उठाई और रेतली ज़मीन पर अपने दिमाग के सहारे गज़ा की पट्टी से लेकर उर्दन तक का नक्शा बनाने लगा। ईगल, ये देखो, ये इनके बड़े बड़े शहर हैं जहाँ इनकी अफवाज की तादाद भी ज़्यादा है, बेहतर है साइड से गुजरने वाले दरियाई रास्ते के ज़रिए हम इस पहाड़ी तक पहुँच जाएँ, मेजर अहमद ने सलाह दी। ठीक है मेजर अहमद, मैं सकीना को ले आऊँ, हमें अभी निकलना चाहिए। मेजर अहमद और तैमूर दोबारा घर के अंदर दाखिल हुए। मेजर अहमद किनारे पर मौजूद अपना बैग उठाने लगा। दूसरी तरफ तैमूर ने भी अपना सामान समेटा, जो कि एक थैले पर मुश्तमिल था। अपनी गन को शर्ट के अंदर अड़सा और फिर सामने फर्श पर बैठी सकीना से मुखातिब हुआ। सकीना बीबी, खड़ी हो जाएं, सफ़र का वक़्त आ गया है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ईगल, सर इतनी जल्दी? और क्या ये मशकूक आदमी भी हमारे साथ जाएगा? एमल सामान समेट कर अहमद को देखते हुए बोली। सकीना बीबी, इस आदमी का नाम अहमद है और इसका ताल्लुक भी पाक फोर्सेस से है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारे साथ जाएगा, तैमूर ने जवाब दिया। ईगल सर, एमल ने इसे पुकारा। अब क्या है सकीना, वक़्त कम है, जो कहना है जल्दी कहो, तैमूर झंझला गया। माना आप फौजी हैं, आपको तो इंसानों की तरह नाश्ते की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्लीज़ मुझे तो नाश्ता करा दें, जब तक मेरी ट्रेनिंग नहीं होती और मैं भी बाकायदा फोर्सेस में नहीं आती, इस वक्त तक तो मुझे नाश्ता अलाउ है ना? और फिर हमारे थैले में खाने का सामान है, तो क्यों ना पहले नाश्ता कर लें। एमल ने तेज़ी से अपनी बात मुकम्मल की। कोई भरोसा नहीं था कि ईगल इसे पूरा दिन धूप में बगैर खाए पिए सफ़र करवाता। तैमूर ने घूर कर एमल को देखा और थैले में से ढूंढ कर बिस्किट का पैकेट निकाल कर एमल की जानिब बढ़ाया। ये बिस्किट पकड़ो और चलना शुरू करो, रास्ते में खा लेना, बाहर ख़तरा है, यहाँ ज़्यादा देर रुकने का ख़तरा नहीं मोल लिया जा सकता। तैमूर ने थैले के अंदर मौजूद अपनी जैकेट को निकाल कर पहना और फिर थैला कांधे पर डाला और अहमद को चलने का इशारा करते हुए बाहर निकल गया, जहाँ अहमद पहले से ही तैयार इनका इंतज़ार कर रहा था। तैमूर के आते ही अहमद भी अलर्ट हो गया और तीनों बड़ी एहतियात से आगे रवाना हो गए। वो मेन रास्ते को छोड़कर दरख्तों से ढके छुपे कच्चे रास्ते से पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। तैमूर और अहमद दोनों ने अपनी अपनी गन हाथ में उठाई हुई थी। एमल भी ईगल के पीछे पीछे चल रही थी, इसे अहमद की नज़रों से उलझन हो रही थी। धूप में तकरीबन 4 घंटे सफ़र करने के बाद एक दरख्त के नीचे इन लोगों ने पड़ाव डालने का फैसला किया। इरादा 10-15 मिनट सुस्ता कर दोबारा सफ़र शुरू करने का था। तैमूर ने बैठते ही थैले में से पानी की बोतल निकाल कर एमल की तरफ बढ़ाई। एमल ने ढक्कन खोलकर पहले पानी ईगल को दिया। तैमूर ने 2 घूंट पीकर वापस कर दिया। फिर एमल ने पानी पिया
اور بوتل کو بند کر کے پاس رکھے تھیلے میں واپس ڈال دیا۔ میجر احمد جو خود بھی اپنے بیگ سے پانی نکال کر پی رہا تھا، اس نے بڑے غور سے ان دونوں کے درمیان کی کیمسٹری کو نوٹ کیا۔ مس، میرا نام میجر احمد ہے، اور آپ کا تعارف؟ احمد نے ایمل کو مخاطب کیا۔ میرا نام مس سکینہ ہے، ایمل نے روڈلی جواب دیا۔ سکینہ؟ میجر احمد نے غور سے اسے دیکھا۔ تم اتنی کیوٹ سی ہو، یہ سکینہ نام تم پر سوٹ نہیں کرتا، تمہارا نام تو ہنی، ماریا یا ثنا ہونا چاہیے تھا۔ کیوں ایگل، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ احمد نے تیمور کو گھسیٹا۔ میرے خیال سے اب ہمیں نکلنا چاہیے، تیمور سنجیدگی سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ تیمور کے کھڑے ہوتے ہی ایمل اور احمد بھی کھڑے ہو گئے اور سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ احمد سفر کرتے ہوئے بار بار اس نازک سی باربی ڈال جیسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اتنی مشکلات میں بھی ہمت ہارے بغیر ان کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اسے یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ سکینہ بیبی، تم جیسی نازک اور خوبصورت لڑکی ادھر کیا کر رہی ہے؟ احمد نے چلتے چلتے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈونٹ کال می بیبی، ایمل نے اسے ٹوکا۔ اچھا بابا نہیں کہتا بیبی، لیکن ہم جب تک سفر کر رہے ہیں ساتھ، کم از کم دوستی تو کر سکتے ہیں، اچھے دوستوں کی طرح سفر کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ویسے بھی ہنستے بولتے راستہ جلدی کٹ جاتا ہے، احمد مسکراتے ہوئے بولا۔ سورج کی تمازت مدھم پڑ چکی تھی۔ دن کا سفر آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احمد کی کوششوں سے اب ایمل بھی دھیرے دھیرے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اب احمد بڑے دلچسپ انداز میں اسے اپنی فوجی ٹریننگ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تیمور خاموشی سے سفر کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مگر اسے احمد کا یوں ایمل سے فری ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اس کی زیرک نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ احمد چول نظروں سے بار بار ایمل کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرون کرتی اور کالے اسکرٹ میں ایمل کا نازک سراپا نمایاں تھا، بالوں کو اس نے جوڑے میں لپیٹا ہوا تھا جس میں سے چند لٹیں اس کے سبھی چہرے کو چھو رہی تھیں۔ تیمور نے اپنے قدموں کی رفتار کم کی اور ایمل کے پاس آ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسکارف لینا، کدھر ہے تمہارا اسکارف؟ وہ دھیمے سے اس کے کان میں گرایا۔ آپ اسکارف لینے ہی باہر گئے تھے اور لیے بغیر واپس آ گئے تھے، اور مجھے بھی کوئی اسکارف یا چادر لینے کی مہلت نہیں دی امی نے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے خود بھی ایسے اچھا نہیں لگ رہا، وہ منمنائی۔ گائز کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں کچھ مدد کروں؟ احمد ان دونوں کو سرگوشی میں باتیں کرتے دیکھ کر بولا۔ نہیں کوئی خاص بات نہیں، سکینہ کو سردی لگ رہی ہے، تیمور اپنی جیکٹ اتارتا ہوا بولا۔ یہ لو پکڑو، اسے پہن کر خود کو اچھی طرح ڈھانپ لو۔ تیمور نے جیکٹ سکینہ کی جانب بڑھائی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس انداز پر ایمل یہ جیکٹ اس کے منہ پر مار دیتی، مگر اس وقت اس نے خاموشی سے ایگل کے ہاتھ سے جیکٹ لی اور پہن لی۔ سکینہ تم ٹھیک ہو؟ کہو تو کچھ کھانے پینے کو دوں؟ احمد نے پیار سے پوچھا، وہ اسے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ نہیں احمد سر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایمل نے جواب دیا۔ سر، خدا کا خوف کرو لڑکی، اب تو ہم دوست ہیں، تو مجھے احمد کہو۔ سر سے مجھے بڑے بزرگ سی فیلنگ آتی ہے، احمد نے اسے فوراً ٹوکا۔ اوکے احمد، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب خوش؟ ایمل نے جواب دیا اور احمد ہنس پڑا۔ میجر احمد، رات ہونے والی ہے، ہمیں کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ لینا چاہیے، تیمور نے کہا۔ ٹھیک ہے، کسی نزدیکی گاؤں میں پناہ لے لیتے ہیں، ویسے بھی وہ تو 2 افراد کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم 3 ہیں، اس لیے ہماری طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا، میجر احمد سنجیدگی سے بولا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔